شان میں گستاخی کرے تو فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور اللہ کریم ایسے شخص کی جلد پکڑ فرمائے گا۔ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنقریب پکڑ ہوتی ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک بزرگ تھے جو شام کی طرف روانہ ہوئے، کسی سفر کے لیے شام کی طرف آپ روانہ ہوئے تو علاقے میں کسی مسجد کو دیکھا، آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ جب نماز کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا وہاں کے امام کو کہ اس نے نماز کے بعد دعا شروع کی، اور دعا کے اندر وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بد دعا کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شخص شیخین کریمین کا گستاخ ہے۔ اب وہ بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے، بہت افسوس ہوا۔ پھر وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 سال بیت گئے، اگلا سال جب دوبارہ آیا میں اسی شام کی طرف روانہ ہوا، اور اتفاق سے وہی مسجد آ گئی۔ میں جب وہاں پر گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ امام چینج ہو چکا تھا، وہاں کا امام وہ نہیں تھا۔ میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی سابقہ امام کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، چلے آئیں ہم آپ کو اس کا معائنہ کرواتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ شیخین کریمین کا گستاخ تھا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ ہو چکی ہے۔ لہٰذا وہ اس بزرگ کو لے کر ایک کمرے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب اس کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ قریب میں ایک کتا بیٹھا ہے۔ وہ بزرگ سمجھ گئے، وہ بزرگ اس کتے کی طرف دیکھنے لگے تو وہ کتا رو رہا ہے۔ وہ بزرگ سمجھ چکے کہ یقیناً جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، اور وہ بھی صحابہ کرام میں اجل صحابہ شیخین کریمین کی شان میں گستاخی کرے تو ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا۔ تو آپ نے اس کتے کی طرف اشارہ فرمایا اور اس سے کہنے لگے کہ تو وہی امام ہے نا جو شیخین کریمین کی شان میں بد دعا کیا کرتا تھا۔ علامہ جامی لکھتے ہیں، فرمایا کہ پھر وہ کتا وہ اپنے سر کو ہلانے لگا، اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا اور اقرار کیا کہ میں وہی شخص ہوں۔ تو جو شیخین کریمین کے گستاخ ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کا پھر یقیناً یہی انجام ہوا کرتا ہے۔